یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکی مریم کی جو گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا اور پورے گھر کی ذمہ داری مریم کے اوپر آ گئی۔ مریم گاؤں والوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور اس سلائی سے اپنا اور اپنی ماں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتی تھی۔ ایک رات حسب معمول مریم کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ جیسے ہی سلائی مکمل ہوئی، مریم کپڑے سنبھالنے لگی تو اس کا دل ایک دم سے ڈوب گیا۔ کپڑے جو اس نے دن رات کی محنت سے سلائی کیے تھے ٹکڑوں میں بدل چکے تھے۔ ان پر جگہ جگہ چوہوں کے دانت کے نشان تھے۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ یہ کپڑے وہی کپڑے تھے جو گاؤں والوں نے اسے سلائی کے لیے دیے تھے۔ زندگی ویسے ہی اس کے لیے مشکل تھی اور ایک یہ نیا امتحان سامنے تھا۔ جب لوگ کپڑے لینے کے لیے آئے اور کپڑوں کی یہ حالت دیکھی تو سب آگ ببولا ہو گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہم نے تمہیں ان کی سلائی کے پیسے دیے تھے، اب ان کا نقصان کون بھرے گا؟ مریم سر جھکائے بس سنتی رہی اور جب لوگ واپس چلے گئے تو مریم اپنے آنسو سمیٹے گھر کے سامنے درخت کے نیچے جا بیٹھی جہاں شام ڈل رہی تھی اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی اس نے دور سے گھوڑوں کی چاپوں کی آواز سنی۔ رات کے اندھیرے میں ایک سایہ اس کے قریب آیا، ایک لمبا قد، مضبوط سامت، گہری آنکھیں، اور بولا، یہ کپڑے لے لو، سلائی کر دو، میں تمہیں ان کے اچھے پیسے دوں گا۔ مریم نے بنا کچھ کہے کپڑے لے لیے اور نوجوان واپس چلا گیا۔ مریم نے رات اور دن محنت کر کے ان کپڑوں کی سلائی مکمل کی اور اگلی شام وہی نوجوان آیا اور پوچھا، کیا کپڑے سلائی ہو گئے؟ مریم نے بنا کچھ کہے کپڑے اس کے سامنے کر دیے۔ تم اچھی سلائی کرتی ہو، کیا تم روزانہ میرے کپڑے سلائی کر دیا کرو گی؟ مریم نے صرف ہاں میں جواب دیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ہر رات آتا اور نئے کپڑے دے جاتا اور سلائی شدہ کپڑے لے جاتا۔ مریم کی زندگی ایک نئی راہ پر چل پڑی تھی۔ وہ بھی ہر شام اس نوجوان کا انتظار کرتی، مگر وہ اس کا نام تک نہ جانتی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی، وہ صرف رات کے اندھیرے میں آتا تھا۔ ایک رات نوجوان آیا اور بولا، تمہاری سلائی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی آواز بہت گہری تھی۔ مریم نے مسکرا کر کہا، اور تمہارے لائے ہوئے کپڑے بھی بہت نفیس ہوتے ہیں۔ ایسا کپڑا میں نے پہلے آج تک نہیں دیکھا۔ تم یہ کپڑا کہاں سے لاتے ہو؟ نوجوان جواب میں مسکرایا اور بولا، کچھ نہیں، اور گھوڑے پر بیٹھا اور واپس چلا گیا۔ اور اسی طرح اگلی رات نوجوان آیا۔ اس بار وہ کپڑے نہیں لایا تھا اور بولا، آج میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، لیکن تمہارے لیے کچھ اور ہے۔ مریم حیران ہوئی۔ پہلے تو صرف کپڑے سلوانے کا سلسلہ تھا، مگر آج وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ مریم نے بولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نوجوان نے کہا، بس میرے ساتھ چلو۔ مریم ایک پل کے لیے گھبرائی اور پھر بولی، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں پر مریم اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں چپکے سے گاؤں کے ایک حصے کی طرف نکلے جہاں پرانا دریا تھا۔ دریا کے کنارے جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ نوجوان نے بولا، مریم، تم تو بہت سادہ اور شریف سی لڑکی ہو اور معصوم نظر آتی ہو، اور تم سے روز ملنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ مریم حیران ہو گئی۔ اس نے ایک نظر نوجوان پر ڈالی اور ہمت کر کے بولا، میں تو تمہارا نام بھی نہیں جانتی۔ نوجوان چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام حمزہ ہے۔ اور پھر اچانک مریم اٹھی، اب مجھے چلنا چاہیے، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ مریم گھر کی طرف چل پڑی۔ حمزہ پیچھے کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مریم دن بھر حمزہ کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کے کہے گئے ہر الفاظ کو دل میں بار بار دہراتی رہی، اور انہی چیزوں میں وہ گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کو باہر شور ہوتا محسوس ہوا۔ مریم باہر آؤ، مریم باہر آؤ۔ وہ ماں اور بیٹی دونوں گھبرا گئیں۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کچھ عجیب شکل والے آدمی کھڑے تھے۔ ان کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں غصہ بھرا تھا۔ ایک بڑا آدمی آگے بڑھ کر بولا، تمہارے باپ نے ہمارے پیسے دینے تھے، مگر وہ مر گیا اور ہمیں آج اس کے گھر کا پتہ چلا ہے۔ مریم کی ماں گھبرا کر کہا، کون سے پیسے؟ ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ دوسرا آدمی تھوڑا آگے آیا اور بری طرح چیختی ہوئی آواز میں بولا، مطلب یہ کہ یا تو ہمارے پیسے دو یا یہ گھر خالی کرو۔ مریم کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ گھر تو ان کا آخری سہارا تھا۔ اس کی ماں رونے لگی اور مریم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ مریم نے گھبرا کر کہا۔ بڑا آدمی ایک دم پیچھے ہٹا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اگر پیسے نہ ملے تو یہ گھر ہمارا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سب چلے گئے اور مریم اپنی ماں کے ساتھ بے چین ہو کر صحن میں بیٹھی رونے لگی۔ اب صرف 2 دن تھے اور مریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس سے مدد مانگے۔ مریم کے لیے یہ 2 دن عذاب سے کم نہ تھے۔ پہلی رات جب مریم دروازے پر کھڑی انتظار کرتی رہی کہ شاید حمزہ آئے اور وہ اس سے مدد کے لیے کہے، اس کا دل کہتا تھا کہ حمزہ وہاں ہوگا، مگر وہ نہ آیا۔ وہ پہلی رات اسی طرح گزر گئی۔ دن کو بھی مریم بار بار دروازے کی طرف دیکھتی
اور اس کی ماں نے بولا مریم کوئی اور حل سوچو، حمزہ کا انتظار کر کے وقت ضائع مت کرو۔ مگر مریم کے دل میں صرف ایک ہی امید تھی کہ حمزہ واپس آئے گا۔ اسی طرح پہلا دن اور پہلی رات گزر گئے لیکن حمزہ نہ آیا، اور اسی طرح دوسری رات شروع ہوئی لیکن حمزہ کا انتظار کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی مریم اور اس کی ماں نے سرپنچ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مریم اپنی ماں کے ساتھ سرپنچ کے گھر گئی۔ سرپنچ گاؤں کا سب سے بڑا اور طاقتور شخص تھا۔ اس کے پاس پیسے بھی تھے اور طاقت بھی۔ مریم نے جھکی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دیں، ہم آہستہ آہستہ واپس کر دیں گے۔ سرپنچ نے ٹھنڈی نظر مریم پر ڈالی اور مسکرایا، تمہارے پاس واپس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ مریم چپ رہی۔ سرپنچ کی مسکراہٹ تیز ہو گئی، تمہارے باپ کا قرض ہے اور قانون کے مطابق تم لوگوں کو یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے، اور ہم کسی غریب کو اس طرح ادھار نہیں دیتے جس کے پاس واپسی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے صاف انکار کر دیا۔ مریم کی ماں رونے لگی اور مریم کا دل بھی ڈوب گیا، اور اس طرح 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں۔ لیکن مریم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 2 دن سے حمزہ کیوں نہیں آیا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ مریم اور اس کی ماں بے چینی سے ہر پل گزار رہی تھیں کہ نہ جانے کب وہ لوگ آ جائیں اور ان سے گھر خالی کروا لیں۔ تو اسی کشمکش میں تیسرا دن شروع ہوتا ہے۔ صبح کا وقت جب سورج نکل رہا تھا تبھی دور سے دھول اٹھی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو پیسے مانگنے آئے تھے اب واپس آ رہے تھے، مگر اس بار فیصلہ لینے کے لیے۔ ایک بڑا آدمی آیا اور گرج کر بولا، کیا آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں؟ مریم نے سر جھکا لیا۔ تو دوسرا آدمی بولا، وقت پورا ہو چکا ہے، گھر خالی کرو۔ مریم کی ماں بے چین ہو گئی، ہم کہاں جائیں گے؟ دوسرا آدمی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، یہ ہمیں نہیں پتا مگر یہ گھر اب ہمارا ہے۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے ہمت جٹا کر کہا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اچانک سے ایک شخص غصے میں آیا اور بنا کچھ سوچے مریم کے گھر کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تم لوگ زیادہ ناٹک مت کرو، وہ چلایا۔ مریم کی ماں چیخ اٹھی، نہیں یہ ہمارا سب کچھ ہے، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور ایک ایک کر کے ان کا سارا سامان زمین پر بکھر گیا۔ چارپائی، برتن، کپڑے سب کچھ مٹی میں لت پت ہو گئے۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج آئے ان کی مدد کے لیے۔ آج مریم اور اس کی ماں بے گھر ہو چکی تھیں، مگر سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا جس شخص کی وہ انتظار کر رہی تھی وہ نہیں آیا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، حمزہ کہاں ہے؟ تھوڑی دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، گھوڑے کی چانپوں کی آواز۔ سب لوگ بے چین ہو کر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس پر ایک شخص سوار تھا، سیاہ کپڑوں میں لپٹا ایک نوجوان جس کا چہرہ روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ گاؤں والوں کی آنکھیں حیرانی سے کھل گئیں، اتنا شاندار گھوڑا اور اس گھوڑے والی روب والی شکل، یہ لڑکا آخر کون ہے؟ یہ پہلے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ حمزہ گھوڑے سے اتر کر سیدھا ان لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جو گھر چھیننے آئے تھے، اور اس کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی، کتنے پیسے چاہیے؟ یہ لفظ سنتے ہی سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے اس نے سب پتا ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑا آدمی گھبرا کر کہا، ہمیں 500 دینار چاہیے۔ حمزہ نے بنا جھجک اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی، یہ لو، اب چلے جاؤ اور اب ان لوگوں کو تنگ مت کرنا۔ آدمیوں کے چہروں پر حیرانی تھی، گاؤں والے بھی چپ ہو گئے، یہ پیسے کہاں سے آئے اور یہ آدمی کون ہے؟ مگر کسی نے کچھ نہ کہا، بنا ایک اور لفظ کہے وہاں سے چلے گئے۔ مریم اور اس کی ماں بے چینی سے کھڑی تھیں۔ حمزہ نے مریم کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ مریم کی ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، بیٹا تم نے ہمیں بچا لیا۔ حمزہ نے بس دھیرے سے کہا، آپ لوگ اپنے گھر واپس جائیں۔ مریم اور اس کی ماں دوبارہ اپنے گھر گئیں، مگر اب گاؤں بھر میں ایک نیا شور مچ گیا تھا، یہ لڑکا کون ہے اور اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے اور یہ پہلے گاؤں میں نہیں دیکھا؟ اور حمزہ ان لوگوں کو گھر کے اندر بھیج کر خود واپس گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا، اور لوگ آپس میں باتیں بنانے لگے۔ سارا دن یہ سوچتی رہی کہ آخر حمزہ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اور اس کو کیسے پتا تھا کہ ہمارا گھر بک رہا ہے؟ وہ ان سوالوں میں الجھی رہی اور اسی طرح شام ہو گئی اور وہ بے چین تھی کہ کب حمزہ آئے اور وہ اس سے یہ سب سوال پوچھے۔ تبھی دروازے پر ایک پرچھائی نظر آئی، حمزہ۔ وہ جیسے ہی مریم کے سامنے آیا، مریم نے بنا دیر کیے پوچھ لیا، تم کہاں تھے اتنے دن؟ حمزہ نے ایک پل کے لیے چپ رہ کر مریم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اجنبی سی گہرائی تھی، اور پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی مجبور ہو سکتا ہوں،
جو میں نہیں آیا؟ مریم نے اگلا سوال کیا۔ اور پیسے وہ کہاں سے آئے تھے؟ اس بار حمزہ نے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ پیسے میرے تھے۔ پھر اس کی آواز تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ تم یہ جاننے کی ضرورت نہیں، بس تمہارا کام ہو گیا، یہ بہت ہے۔ مریم نے چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب حمزہ کی آنکھیں اس کے لیے ایک پہیلی لگ رہی تھیں، اور کچھ دیر دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور پھر حمزہ اٹھ کر چلا گیا اور مریم واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب مریم کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، ہر رات حمزہ کا انتظار کرنا۔ دن بھر وہ گھر کے کام کرتی، اپنی ماں کا خیال رکھتی، مگر جیسے ہی سورج ڈلتا اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ حمزہ آتا اور اپنی گہری آنکھوں کے ساتھ مریم اس کے پاس بیٹھ جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ مریم بولتی رہتی اور حمزہ جواب میں صرف مسکراتا رہتا، مگر مریم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ آتا ہے اور اس کے دکھ سنتا ہے۔ چاند روشن تھا، ہوا بھی ٹھنڈی اور نرم تھی۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ہی دل میں دعا کر رہی ہو کہ حمزہ کب آئے گا۔ جیسے اس نے گھوڑے کی آواز سنی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ جیسے ہی سامنے آیا، مریم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آج دونوں چپ تھے، صرف ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد حمزہ نے دھیرے سے کہا، میں تمہاری باتوں کا عادی ہو گیا ہوں مریم۔ مریم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، اس کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ یہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن حمزہ کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ مریم نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی تمہارا روز آنا اچھا لگتا ہے۔ رات اور گہری ہو گئی، مگر اس رات دونوں نے اپنے دل کے راز کھول دیے تھے۔ مریم کے دن اب بے چینی میں گزر رہے تھے۔ حمزہ کے بغیر ہر رات ادھوری لگ رہی تھی، مگر اب کی بار 3 دن گزر چکے تھے مگر حمزہ نہ آیا تھا۔ مریم کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ 3 دن گزر چکے تھے اور حمزہ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ چوتھا دن تھا، ایک اجنبی آدمی اس کے گھر کے سامنے آیا اور ایک خط دیا۔ مریم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر جلدی سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، آج بھی میں نہیں آ سکتا، تم اس جگہ آؤ مجھ سے ملنے۔ مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ کوئی جال ہے یا سچ میں حمزہ مجھے بلا رہا ہے؟ وہ پورا دن اس خط کو لیے کھڑی سوچتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور جیسے ہی شام ڈھلی اور مریم وہاں پہنچی تو سامنے وہی شخص تھا، حمزہ۔ مریم نے غصے اور حیرانی سے پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے اور تم نے مجھے کیوں بلایا؟ حمزہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو۔ مریم نے غصے سے حمزہ کو دیکھا اور اس نے بولا، اگر میں تم سے یہ بولوں کہ محبت ایسے کیسے چلے گی، ہمیں اسے کوئی نام دینا ہوگا، تو تم کیا کہتے ہو؟ حمزہ نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، وقت آنے دو، ابھی کچھ چیزیں تم نہیں جانتی۔ مریم نے حیرانی سے پوچھا، کیا نہیں جانتی؟ حمزہ نے بس ایک گہری سانس لی۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، یہ کہتے ہی حمزہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح اگلی رات مریم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، تبھی ایک اجنبی شخص اس کے گھر کے سامنے آیا۔ مریم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، وہ ایک عجیب نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے کہا، مریم۔ مریم اس کی طرف گئی اور حیران ہو گئی، تمہیں میرا نام کیسے پتہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، مجھے سب پتہ ہے، تم جس کا انتظار کرتی ہو، جس سے ملتی ہو، کیا تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ مریم نے ایک پل کے لیے چپ رہ کر اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اجنبی تھوڑا آگے آیا اور آہستہ سے بولا، تم تو اس کا اصل نام تک نہیں جانتی۔ مریم کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ یہ شخص کون تھا اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ؟ کیا وہ واقعی وہ نہیں ہے جو دکھ رہا ہے؟ تبھی پیچھے سے گھوڑے کی تیزی سے آتے ہوئے آواز سنائی دی، حمزہ۔ وہ غصے سے اتر کر آگے آیا اور اس اجنبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ تم اس کی باتیں مت سنو مریم، حمزہ نے غصے سے کہا۔ مریم نے الجھن بھری نظر سے حمزہ کی طرف دیکھا، حمزہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ لیکن حمزہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چلو ابھی۔ مریم نے پہلے انکار کیا، لیکن حمزہ کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی۔ حمزہ اسے لے کر گاؤں سے دور مریم نے گھبراہٹ بھری آواز میں کہا، حمزہ مجھے سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ حمزہ نے ایک گہری سانس لی اور مریم حمزہ سے جواب کی طلبگار کھڑی تھی۔ حمزہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ حمزہ نے دھیرے سے، تمہیں اب سچ بتاتا ہوں، لیکن کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم سچ سن سکو؟ مریم نے سر ہاں میں ہلایا۔ جو بھی ہے سچ بولو، میں سن سکتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں اس دنیا کا نہیں ہے مریم۔ مریم نے ایک دم
شاکڈ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے گہری سانس لی۔ میں ایک جن ہوں۔ مریم کی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیلی لیکن وہ چپ رہی۔ اس کا دماغ جیسے ایک جھٹکے سے رک گیا تھا۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، اس رات جب تم رو رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے تمہارا رونا پسند نہیں آیا اور میں صرف دیکھ رہا تھا، مگر ایک عجیب سا جذبہ محسوس کیا، جیسے کوئی میری روح کو کھینچ رہا ہو، اور میں نہ برداشت کر سکا کہ تم اور مزید رو، اور میں نے تمہاری مدد کی، اور پھر روز اس طرح ملنا، اور میں تمہارا عادی ہوتا چلا گیا، اور میں اپنی دنیا سے دور صرف تمہاری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے واپس آتا رہا۔ مجھے کبھی کسی انسان کی فکر نہیں ہوئی، لیکن تم۔ حمزہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تم مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے؟ حمزہ نے فوراً کہا، نہیں، بس سچ چھپایا تھا، صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرو یا مجھے چھوڑ دو۔ مریم، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مریم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے دھیرے سے کہا، اگر تم چاہو تو میں چلا جاؤں گا، مگر ایک بار، صرف ایک بار اپنے دل سے پوچھو، کیا تم بھی مجھے کھو سکتی ہو؟ مریم چپ رہی۔ اس کا دل ایک عجیب سے جذبہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ مریم حمزہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر ایک انسان اور ایک جن کی محبت ناممکن تھی۔ مریم دریا کے کنارے سے بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حمزہ صرف اسے دور جاتا دیکھتا رہا، مگر روک نہیں سکا۔ وہ گھر واپس چلی گئی، لیکن دل وہیں رہ گیا تھا جہاں اس نے حمزہ کی سچائی سنی تھی۔ دن گزرتے گئے، نہ حمزہ آیا، نہ مریم نے اسے ملنے کی کوشش کی، نہ اسے یاد کیا۔ مریم ہر رات دکھ سے آنسو بہاتی، نہ وہ سو سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی۔ وہ روتے روتے سوچتی، یہ محبت ناممکن تھی تو پھر حمزہ میرے پاس آیا ہی کیوں؟ وہ مجھے ملا ہی کیوں؟ وہ ایک رات مریم اپنے صحن میں اکیلی بیٹھی آسمان کی طرف دیکھتی اور اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے یہ راستہ کیوں دکھایا؟ یہ محبت ناممکن تھی تو پھر مجھے اس راستے پر کیوں چلایا؟ تبھی ایک ہلکی سی ہوا چلی اور مریم نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے دھیرے سے اوپر دیکھا۔ حمزہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مریم نے ایک پل کے لیے حمزہ کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ سوچے وہ بھاگ کر حمزہ کے گلے لگ گئی۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا حمزہ، مگر یہ محبت بھی ناممکن ہے۔ بتاؤ، کروں تو کیا کروں؟ حمزہ نے بس اسے دیکھا اور اس کی اداسی کو محسوس کیا، اس کی مجبوری کو محسوس کیا، اور اسے دھیرے سے کہا، جس طرح تم چاہو میں ویسا ہی کروں گا مریم۔ مریم نے دھیرے سے کہا، حمزہ، اگر محبت ممکن نہیں تو مجھے بھول جاؤ۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں مریم؟ تم میری روح بن چکی ہو، ایک جن جو صرف اندھیروں کا عادی ہوتا ہے، لیکن مجھے تم ایک روشنی کی طرح ملی ہو۔ حمزہ نے مریم کے ہاتھ تھامے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن کیا تم دل سے مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ مریم نے ایک دم بولا، نہیں۔ اس نے حمزہ کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ نہیں، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، مجھے صرف تمہاری جدائی سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ مسکرایا، تو پھر جدائی کیسی؟ اسے کہا، نہ تم میری دنیا میں آ سکتی ہو، نہ میں تمہاری دنیا میں، لیکن اگر تم چاہو تو جب بھی تم مجھے یاد کرو گی اور مجھے دیکھنا چاہو گی تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا اور ہر مشکل میں تمہاری مدد کروں گا۔ مریم نے مسکرا کر بولا، کیا یہ سچ ہے؟ حمزہ نے آہستگی سے کہا، ہاں سچ، اور ایسا ہمیشہ ہو سکتا ہے جب تک تم چاہو۔ حمزہ نے ایک بار نظر بھر کر مریم کا چہرہ دیکھا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اسے یادوں میں بسانا چاہتا ہو، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹا اور رات کی ہوا میں کھو گیا۔ مریم نے آنسو بھری نظروں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ یقین تھا، جب بھی وہ اسے یاد کرے گی اور وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور روح عشق امر ہو گئی۔ ایک ایسی محبت جو لفظوں سے پرے، جو صرف روح محسوس کرتی تھی۔